تعویذ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات کو لکھ کے دیکھنے والے یہ سمجھتے اس نے قرآن لکھا، لیکن وہ قرآن کس نجاست اور کس پلیدگی کے ساتھ لکھا یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ آپ اور میں اقسم باللہ کے اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے مقدس اشیاء کی کتنی بے حرمتی معاشرے میں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی قرب و جوار میں قبرستان ہے، کوئی درخت یا کوئی ٹہنی ایسی خالی نہیں ہوگی جس کے اوپر تعویذ نہیں، کوئی قبر ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر کوئی چیز دفن نہیں ہوگی، کوئی جگہ ایسی نہیں۔ اقسم باللہ کہ ہمارے مردے بھی جو اس دنیا سے جا چکے جو لوگ، ان کی قبریں بھی ان خناس لوگوں کی نجاستوں سے پاک نہیں۔ کون کس سے جا کے سوال کرے؟ تو اس جن نے کہا کہ بھئی جس جادوگر نے یہ جادو کیا تھا اس نے بلی کے منہ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس حیض والے خون سے لکھ کے بلی کے منہ میں رکھے، بلی کا منہ بند کر دیا، اس نے اوپر سے کالے کپڑے کے ساتھ اس کو پیک کیا، پیک کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کو دفن کر دیا۔ 19 دن کے اندر اندر یہ شخص دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارا میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ موت کے اسباب مقرر ہیں کہ کون کس طرح سے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے، کوئی بیماری میں مر رہا ہے، کوئی کس طرح سے، کوئی کس طرح سے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک شخص بہت سارے ٹیسٹ کروا رہا ہے، اس کے ٹیسٹ صبح سے شام تک اس پورا سال اپنا بیچارہ ٹیسٹوں میں لگا دیتا ہے کہ جی آج میں CBC کا، آج میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کا اور ڈوپلر اسکین کا اور CT اسکین کا، MRI کا، مختلف میں نے اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کروائے، میرے ٹیسٹ سارے ٹھیک آ رہے، لیکن میں بیمار ہوں، میرے ساتھ مسائل ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے خود چیک کریں، کسی عامل، کسی جادوگر یا کسی راقی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سارا کچھ بتا دیا ہے۔ ایک سوال یہاں پہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ والا دم، اس کی اجازت آپ دیں گے تو ہم کریں گے۔ دم کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا کسی ایک صحابی کو مخصوص کر کے یہ کہا تھا کہ صرف تم نے یہ کام کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا؟ جو احکامات میرے لیے نازل ہوئے وہی احکامات آپ کے لیے نازل ہوئے، جو کام آپ کے لیے نازل ہوا وہی کام میرے لیے نازل ہوا۔ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایک دعا جو ہے یہ صرف میرے لیے نازل ہے، سب کے لیے نازل ہے۔ سر میں درد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ من قدرت من شر ما اجد واحاذر، یہ والی دعا پڑھ کے دم کرو، آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھائیو جو ہم یقین جادو کرو پر کر رہے ہیں وہی یقین ہمارا جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ کتنے افراد ایسے جو اپنے گھر میں کسی اپنے بچے کو، اپنی بچی کو یا اپنے گھر کے افراد کو خود دم کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جو اپنے گھر میں خود دم کر سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ ہمیں قرآن کریم سے علاج کرنا خود آنا چاہیے۔ قرآن اور وہ مسنون اشیاء جو طب نبوی سے ماخوذ ہیں، یا وہ مجربات یعنی علاج بالاعشاب، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے وہ علاج جو آپ کو اور مجھے سب کو آنا چاہیے، بنیادی طور پہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں ضرورت ہے نا آج کل وائی فائی کی، اس سے بڑی ضرورت ہمارے گھروں میں ان چیزوں کے اوپر صحیح معلومات ہونا، یہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے۔ رات کو 2 بجے کسی کا فون آ جائے، جی علی بھائی میرے بچے کو دم کر دے، سو نہیں رہا، بہت چیخ رہا ہے، چیخاڑ رہا ہے۔ میں اکثر دن رات کو یہ سوال مجھے، میں پہلے سوال کرتا ہوں پھر الحمدللہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے قرآن کریم کوئی اسپیشل نازل ہونا ہے یا میرے لیے کوئی اسپیشل نازل ہوا؟ سب کے لیے ایک ہی ہے نا، نسخہ ایک ہے، مختلف تو نہیں؟ یا آپ کے پاس مختلف ہو، میرے پاس ہاں رنگوں میں، اس کی بائنڈنگ میں، چھوٹے بڑے سائز میں، یہ ضرور ہے، لیکن اس کے حروف، کلمات، سب کچھ ایک ہے۔
جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے ایک ہے تو ہم خود کیوں نہیں سیکھتے کہ ہمیں قرآن کریم سے علاج کرنا آنا چاہیے؟ ہم خود کیوں نہیں سیکھتے؟ اور یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو آپ اس کو پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے خود دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے خود دم کریں، بجائے اس کے کہ آپ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا، جس کو آپ دم کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ اس کی زیادہ سن رہا ہے، اللہ اس کی زیادہ سنتا ہے یا اللہ اس کے ساتھ زیادہ مخلص ہے؟ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلص کرے، اخلاص کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، اپنے اخلاص کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو، ہر چیز کو اللہ تسلیم بھی کرے گا، سنے گا بھی، مانے گا بھی، اور آپ کی مرادیں، آپ کے سارے معاملات اللہ پورا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ ہمیں معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر رقیت شرکیہ ہے تو رقیت یعنی رقیت شرعیہ ہے تو رقیت الکفریہ بھی ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ جب ہمیں حق اور باطل کے بارے میں معلومات ہے کہ ایک حق ہے، اور حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام، یہ حق ہے، اور باطل جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کو توڑ کے پیش کرے وہ باطل ہے، اور اس چیز کو چھپا کے پیش کرے، کتمان حق، حق کو چھپانا یہ بھی باطل ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بھائی یہ دم ہمیں آپ سیکھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ میں کہتا ہوں جتنا وقت آپ کا اللہ کے ساتھ اخلاص بنانے میں ہے اتنا وقت چاہیے۔ پہلے آپ کا اخلاص اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو، اس کے بعد آپ کا رقیہ بھی انشاءاللہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ سنے۔ تو یہ ٹٹولے یہ اپنے آپ سے تلاش کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا اللہ کے ساتھ خلوص کتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکتیں بھی دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا کام بھی لے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ علاج بالقرآن والسنہ یہ ہمارے معاشرے کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اس کے متعلق آگاہی، علم حاصل کرنا یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور الحمدللہ عرب میں، سعودی عرب میں مختلف جو